بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دوستو بزرگو، اللہ رب العزت والجلال کا بے پایا احسان و کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں آپ کو جمعے کی نسبت پر اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، ساتھ ہی ساتھ کچھ باتیں کہنے سننے کی بھی توفیق مرحمت فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال قرآن و حدیث کے مطابق کچھ کام اور نفع کی باتیں اپنی زبان سے کہلوا دے اور ہم سب کو صحیح تمام باتوں پر عمل کی توفیق بھی مرحمت فرما دے۔ دوستو بزرگو، اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، تمام نبیوں کو معجزات عطا فرمائے، اور معجزے جو ہوتے ہیں یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی قدرت میں سے ہوا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے چاہنے سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے قدرت سے ہی یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ چیزیں وجود میں آنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے تو یہ مبالغہ نہ ہوگا کہ معجزات کہتے ہی ہے ایسے عمل کو، ایسی باتوں کو جو عقل میں نہ آئے، سمجھ میں نہ آئے، جو عقل سے پرے ماورا جو باتیں ہو، جو عمل ہو، ایسے عملوں کو یا ایسے کام کو یا ایسی باتوں کو یا ایسی چیزوں کو معجزات کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے نبیوں کو بھی بے شمار بہت سارے الگ الگ معجزات عطا فرمائے، چنانچہ اولو العزم پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اس زمانے میں، اس دور میں جادو کا دورہ تھا، جادوگروں کی جو ہے نا جادوگری بہت زیادہ چلتی تھی۔ اللہ رب العزت والجلال نے سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معجزے کے طور پر چند ایک چیزیں عطا فرما رکھی تھی۔ ان میں سے ایک چیز تھی جس کا قرآن کریم کے پارہ نمبر 16 کے سورہ طٰہٰ میں اس کا مفصل جو ہے نا ذکر موجود ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قال ہی عصائی، ان کے ہاتھ میں اللہ کے طرف سے ایک ڈنٹا ملا ہوا تھا، ایک لاٹھی ملی ہوئی تھی، ایک عصا ملا تھا ان کو۔ قال ہی عصائی، وہ عصا، وہ ڈنٹا، وہ لاٹھی
अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से जो मिली हुई थी, बहुत बड़ा मौजिज़े के रूप में अल्लाह ने अता फरमा रखी थी। अल्लाह तबारक व ताला ने मौजिज़े के तौर पर न सिर्फ ये कि वो चीज़ें अता फरमाई, बल्कि उस ज़माने में जो बड़े बड़े जादूगर होते थे और जादूगरी इस कदर चलती थी कि तमाम जादूगरों के जादूगरी एक तरफ, सैयदना हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने जब अपने असा को, अपने डंटे को, अपनी लाठी को ज़मीन पर धर दिया, अल्लाह का कुरान कहता है कि यकायक देखते ही देखते वो आसा, वो डंटा, वो लाठी जो है ना एक भयानक अजदहा सांप की सूरत इख्तियार कर गया। दोस्तों बुजुर्गों, बिल आखिर ये अल्लाह के तरफ से मौजिज़ा था, न समझ में आने वाली बात थी। मौजिज़ा कहते ही है ऐसे अमल को या ऐसे काम को जो अकल से परे हो, जो अकल न माने, जो अकल में घुसने और आने वाली बात न हो, ऐसे अमलों को या ऐसे कर्तव्य को या ऐसे काम को मौजिज़ा कहा जाता है। बिलाखिर बड़े बड़े जादूगर थे, सबों ने समझ गया कि जादूगरी नहीं हो सकती है, ये दिखावा और करतब नहीं हो सकता है, ये आर्ट और हुनर नहीं हो सकता है, बल्कि ये कोई खुसूसी चीज़ है जो इनको मिली हुई है। उसी मूसा सैयदना अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को मौजिज़े के तौर पर मज़ीद एक चीज़ और अता फरमा रखी थी, जिसको यद बैज़ा कहते हैं। यद के माने अरबी में हाथ के आते हैं और बैज़ा के माने सफ़ेदी के आते हैं। सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम अपने हाथों को निकालते थे और अपने जेब में, अपने बगलों में जब रखते थे और वहाँ से अपने हाथों को जब निकालते थे तो बहुत ज़्यादा उनके हाथ से रोशनी फूटती थी। बार कहे बहुत ज़्यादा मौजिज़ा का मुझे तज़किरा नहीं करना है, ये बताना है। इसी तरह सैयदना हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगम्बर, उलुल अज़्म पैगम्बर, बड़े नबियों में से गुज़रे हैं। उनको भी बेशुमार मौजिज़ात अल्लाह ने अता फरमा रखी थी। उनमें से मौजिज़ा, चूँकि उस ज़माने में तिब का और हकीमों का और डॉक्टरों का दौरा था, उस ज़माने में हिकमत उरूज पर थी। हकीम और तबीब लोग बड़े बड़े कर्तव्य दिखाया करते थे और बड़े बड़े जो है ना मुआलिज बन के इलाज किया करते थे। लेकिन सैयदना हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को अल्लाह ने मौजिज़े के तौर पर ये चीज़ें अता फरमा रखी थी कि अगर कोई मादरजाद कहते हैं कि माँ के पेट से अगर कोई अंधा पैदा होता तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम अपने हाथों को उनके मुंह पर फेर दिया करते थे, फौरन नाबीना से उनके अंदर बीनाई आ जाती थी, यानी उनके अंदर देखने की सलाहियत, उनकी आंखों में रोशनी लौट आती थी। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने मौजिज़े के तौर पर यह चीज़ भी अता फरमा रखी थी कि आप जहाँ कहीं भी कब्रिस्तान में हो, जहाँ कहीं कोई हड्डी पड़ी होती थी, वहाँ जाते, खड़े हो जाते और कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, तो जिसकी भी जो है ना लाश दबी होती या जिस जानवर की हड्डी होती, वो जानवर फौरन बनकर तैयार जिंदा खड़ा हो जाता, उठ खड़ा होता। अल्लाह तबारक व तआला ने मौजिज़े के तौर पर सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को ये भी अता फरमा रखी थी कि आप मिट्टियों की चिड़िया बनाया करते थे अपने दस्ते मुबारक से और उसमें यूँ फूंक दिया करते थे, फौरन वो मिट्टी की बनी बनाई चिड़िया हवा में उड़ने लगती थी। बेशुमार मौजिज़ात अता फरमाए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, ऊँटनी, पहाड़ों में से जिंदा ऊँटनी का निकल आना, उनके मौजिज़ात में से। अलगर्ज किस्सा मुख्तसर, मैं अर्ज़ ये किए देना चाहता हूँ कि सबको मौजिज़े अता किए। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले की, नबूवत के सिलसिले की आखिरी कड़ी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बेशुमार मौजिज़ात अता फरमाए थे। उनमें से उलमा ने किताबों में लिखा है कि 3 मौजिज़े सबसे नुमाया थे और आज भी है। कितने मौजिज़े? गौर से सुनिएगा। पहला मौजिज़ा
قرآن کریم کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ قرآن یہ زندہ جاوید ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے قرآن میں 3 بار چیلنج کیا ہے، کفار کو، ملحدین کو، مشرکین کو۔ عرب میں اور عرب کے لوگوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ اپنے قوم اور قبیلے میں فخریہ طور پر، فخر کے طور پر لوگ بیان کرتے تھے اور اجاگر کرتے تھے کہ ہم اہل زبان ہے، اہل لسان ہے، ہمارے مقابلے میں کسی کی زبان اتنی اچھی نہیں، اتنی فصاحت اور بلاغت نہیں ہے جو اتنی اچھی بات کر سکے۔ میرے دوستو بزرگوں، سیدنا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زندہ جاوید قرآن کے طور پر وہ معجزہ عطا فرمایا کہ اس قرآن میں اللہ نے معجزے کے طور پر پورے جہان کے لوگوں کو، خصوصاً مشرکین کو، کفار کو، ملحدین کو چیلنج کیا ہے، اور چیلنج کرتے کہا ہے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِي، اگر تم واقعتاً یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کی کتاب ہے، یہ کسی مخلوق کی بنی بنائی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو لاؤ اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لا کر دکھا دو، پیش کر دو، تم جتنے بھی ہو سب، جتنے بھی ہیں تمام کے تمام سب مل جاؤ، ایون کہ جناتوں کو بھی ملا لو اپنی مدد کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کی صداقت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اگر سب کو ملا لوگے اور لا سکتے ہو تو لا کر بتاؤ، بعشر سور مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کو اپنی مدد میں بلا لو تاکہ اس کام کو کرنے کے لیے 10 سورہ بنانے کے لیے تمہاری مدد کر سکے۔ ان کنتم صادقین، اگر رتی برابر بھی تمہارے اندر سچائی ہے، تمہاری باتوں کی اصلیت ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ لوگ ہرگز نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے کہا کہ ایک سورت لا کر دکھا دو، ایک آیت لا کر دکھا دو، لیکن یہ عاجز رہ گئے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اللہ خود اپنے قرآن کے بارے میں کہتا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور تمام جہان کے نیک لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اللہ اپنے اسی قرآن کے بارے میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، کتابیں بہت ساری آئی ہیں لیکن قرآن کے بارے میں صرف اللہ نے کہا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے کلمات میں، اس کے حروف میں، اس کے زیر و زبر میں رتی برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، تحریف نہیں ہوئی ہے، بدلاؤ نہیں ہوا ہے، شر و مر نہیں ہوا ہے، اس میں یہاں والی وہاں اور وہاں والی کو ادھر ادھر خلط ملط نہیں کیا گیا ہے، بلکہ قرآن جب سے نازل ہوا ہے تب سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر انشاءاللہ صبح قیامت تک قرآن اپنی جگہ، اپنی حیت، اپنی اصلیت کے اعتبار سے باقی رہے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو معجزے کے طور پر عطا فرمایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کا بھی مہینہ آتا ہے، مجھے تو بہت سارے واقعات یاد آتے ہیں لیکن انشاءاللہ کبھی جب قرآن پر بات ہوگی پھر بتاؤں گا، ورنہ سمے ختم ہو جائے گا اور بات رہ جائیں گی۔ ایک معجزہ قرآن، دوسرا معجزہ قرآن کریم میں ہی ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ آپ کے معجزات میں سے یہ دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے لوگ آئے، کفار، ملحدین، مشرکین، اور سبوں نے آ کر یہ ڈیمانڈ کی، یہ تقاضا کیا کہ آپ ایسا کریں کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے ہمیں بتا دیں، ہم آپ کو تسلیم کر لیں گے، مان لیں گے، آپ کو بھی مانیں گے، آپ کی ذات کو بھی مانیں گے، آپ کی بات کو بھی مانیں گے، آپ کی صفات کو بھی مانیں گے، آپ بتا دیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ کیا
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور فضل کے بنا کسی سے بھی معجزہ صادر ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ چاہے گا تو ہی معجزہ ہو سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو معجزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، خرق عادت جو نہ سمجھ میں آئے ایسا کوئی کام ہوتا ہے اور یہ کام نبی کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر خرق عادت کوئی عمل کسی ولی سے کسی صحابہ سے ہو جائے اس کو کرامت کہتے ہیں، اور اگر یہی کام کسی شیطان سے، کسی گنہگار سے، کسی کافر سے ہو جائے تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے عربی میں، یعنی شیطان کی طرف سے ہونا۔ باہر کیف ان لوگوں نے ڈیمانڈ کی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، ہاں یہ تبھی ممکن ہے کہ اللہ تم لوگوں کی ڈیمانڈ پر میری بات اور میری لاج رکھنے کے لیے اور میری بات کی تصدیق کے لیے اللہ کی طرف سے اگر ایسا ہو جائے تو یہ ہونا ممکن ہے، پوسیبل ہے، ورنہ ویسے کسی کے چاہنے سے معجزے کا ظہور نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے معجزے کا صدور ہوا۔ قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کے طرف جو ہی اشارہ کیا گیا چاند دو ٹکڑے ہو گئے اور بیچ میں پہاڑ حائل ہو گیا، ایک مشرق کی طرف دوسرا مغرب کی طرف، سارے آئے، سبوں نے دیکھا، سب نے کہا کہ بھائی چاند کا الگ الگ ٹکڑا ہو گیا ہے، دو ٹکڑوں میں چاند بٹ گیا ہے۔ چار جانب سے آنے والوں سے اس کی تحقیق کی گئی، سب نے کہا کہ ہاں چاند کا دو ٹکڑا واقعتاً ہو چکا ہے، لیکن وہ ماننے والے کہاں تھے؟ بالآخر ان تمام لوگوں نے مل کر کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے وَيَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ سورۃ القمر پارہ نمبر 27 میں ہے۔ ان لوگوں نے کہا تھا وَيَقُولُونَ، سب لوگوں نے کہا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ کھلا ہوا جادو کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ دوسرا معجزہ۔ اور تیسرا بڑا بہت اہم معجزہ شب معراج، چونکہ یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے عربی کے اعتبار سے، اس مہینے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کی آج 26 تاریخ ہے، کل 27ویں تاریخ ہوگی، کل کے بارے میں یعنی 27 تاریخ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی 27 رجب کی شب کو، یعنی رات کو۔ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 27 رجب کی شب کو آپ کو معراج ہوئی، اور معراج کے واقعے کے متعلق آپ سب بہت بار سن چکے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ کہا جاتا ہے کہ معراج کے واقعے کے متعلق دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے کے بارے میں کہا جاتا ہے، پہلے حصے کو کہتے ہیں اسرا، اسرا کہتے ہیں عربی میں رات کا سفر کرنا، اور دوسرے حصے کو کہتے ہیں معراج۔ معراج کے معنی سیڑھی کے آتے ہیں، اوپر چڑھنا، بلندی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شب معراج میں معراج ہوئی ہے تو پہلے حصے کو جو اسرا کہتے ہیں اس کا حوالہ، اس کا ریفرنس قرآن کے پارہ نمبر 15 وہی کی پہلی آیت میں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پہلی آیت پارہ نمبر 15 سورۃ الاسراء، اللہ سورۃ البنی اسرائیل بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، الذی، وہ ذات کہ جس نے اسرا سفر کرایا، وہ ذات جو لے کر گئی بعبدہ اپنے بندے کو راتوں رات، لیلا من المسجد الحرام، ایک ہی رات میں اپنے بندے کو وہ اللہ ایک ہی رات میں سفر کرواتا ہے۔ کہاں سے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر راتوں رات اللہ رب العزت والجلال اپنے فضل و کرم سے، اپنی قدرت کاملہ سے اس کا سفر کرواتا ہے۔ الذی، اللہ فرماتا ہے وہ بیت المقدس وہ ہے
بیت المقدس کہیں، مقدس کہیں یا مقدس کہیں، تینوں طرح کی عبارت درست ہے۔ الذی بارکنا حولہ، بیت المقدس وہ عمل ہے، بیت المقدس وہ مخصوص جگہ ہے، یا بیت المقدس وہ محترم جگہ ہے۔ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہے، بڑی نشانیاں رکھی ہے۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو دکھائے۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ رب العزت والجلال کی ذات وہ ہے سمیع جو بہت زیادہ سننے والی ہے اور وہاں سے سنتی ہے جہاں مخلوق سننا بند کر دیتی ہے، بصیر اور دیکھنے والی ذات ہے۔ تو پہلی آیت میں پہلے حصے کا مینشن ہے جس کو اسرا کہا جاتا ہے، رات و رات سفر کرنا، اور دوسرے حصے کو معراج کہا جاتا ہے۔ اس کا جو ہے نا مینشن، اس کا تذکرہ، اس کا ریفرنس قرآن کے 27 پارے کے سورۃ النجم کے اندر ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، جناب سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کے بارے میں، ثُمَّ عُرِجَ بِي، کہ مجھے آسمانوں کی بلندی کی اور سیر کرایا گیا۔ باہر کیف یہ سیر کیوں کرایا گیا، کس صدی میں یہ جو ہے نا عمل پیش آیا؟ محدثین نے اور مفکرین نے اور محررین نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ سن نبوی 12 کو یہ عمل پیش آیا تھا، اور مدینہ ہجرت کرنے سے 1.5 یا 2 سال قبل یہ عمل پیش آیا تھا، جب رات کے سناٹے میں ایک ہی رات کے کچھ حصے میں آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان کو سیر کرتا ہوا، سدرۃ المنتہا کو کوچ کرتا ہوا، پھر وہاں سے آگے بڑھتا ہوا عرش معلیٰ تک، اور عرش معلیٰ کے بعد رب کے قریب، اس رب کے قریب اور اتنا قریب جس کے بارے میں اللہ کا قرآن نے خود کہا، ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ معراج کیوں پیش آیا؟ جانتے ہیں؟ کوئی جانتے ہیں واقعہ معراج کیوں پیش آیا؟ سنیں، علماء نے لکھا ہے، بڑی عجیب حکمت کی بات لکھی ہے کہ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے، 1.5 سے 2 سال پہلے۔ کب پیش آیا اور کن حالتوں میں پیش آیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ کے اندر بہت زیادہ ان کو ستایا گیا، بہت زیادہ تکالیف دی گئی، اذیتیں پہنچائی گئی، اتنی تکلیف دی گئی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس دین اور شریعت کے پھیلانے میں جتنی تکلیف مجھے دی گئی ہے شاید اور کسی نبی کو اتنی تکلیف پہنچائی گئی ہوگی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ مکہ کے چودھریوں اور مکہ کے کفار ملحدین مشرکین کی طرف سے آپ کی زمین تنگ کی جانے لگی، آپ کو مجبور کیا جانے لگا، گویا کہ آپ کو اتنا ذہنی اعتبار سے ٹارچر کیا جانے لگا کہ آپ مدینہ مکۃ المکرمہ سے نکل جائیں، جو ہے نا چلے جائیں، آپ شہر بدر ہو جائیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر سے لوٹتے ہیں، اس کے علاوہ جب آپ کو تکلیف دی جاتی ہے تو ایک مرتبہ کی بات ہے کہ آپ سفر سے اپنے گھر تشریف لے جا رہے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی ہے اور آپ کو گویا کہ یہ بتلایا جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یا رسول اللہ، اے میرے محبوب، یہ مکہ کے رؤسا، یہ چودھری، یہ کافر آپ کے لیے مکہ میں زمین تنگ کرنے لگے ہیں، گویا کہ آپ کا رہنا یہاں مشکل اور دوبھر ہونے لگا ہے۔ اگر آپ کی زمین یہاں تنگ کی جاتی ہے فرش میں، تو آپ کا رب آپ کو عرش میں آپ کے لیے دروازہ کھولے گا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ
کہا اور آپ نے اللہ نے اپنے محبوب کے دل میں یہ بات القا کی ڈال دی، کہا ادن منی یا عبدی، اے میرے محبوب تو مجھ سے قریب آ جا، مجھ سے ملنے آ جا۔ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب کہا تھا یا رسول اللہ، زمین پہ بیٹھا وہ بھی زندہ انسان آسمانوں کو چیرتا ہوا، سدرۃ المنتہا کو کوچ کرتا ہوا آپ کے عرش معلیٰ تک اور آپ کی کرسی تک، وہ بھی آپ کے قریب کیسے جا پہنچ سکتا ہے جبکہ بندہ زندہ ہے؟ مردہ ہونے کی حالت میں یہ مرنے کے بعد کا مرحلہ، یہ بات تو مانی جا سکتی ہے، لیکن زندہ جسمانی اعتبار سے دنیا میں کسی کو نہیں ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو بزرگوں، کتابوں میں لکھا ہے آج تک کسی ذی روح کو، اگرچہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، آج تک آسمانوں کا سفر کسی کو نہیں کرایا گیا۔ وہ جو ہم سنتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، قرآن کریم کے پارہ نمبر تیسرے پارے میں ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ورافعوک، ان کو جو ہے نا بلندی پر جو اٹھا لیا گیا، وہ زندہ اٹھا لیا گیا، وہ الگ میٹر ہے، لیکن زندہ آسمان پر سیر کرانا، پھر سدرۃ المنتہا کو کوچ کرنا، پھر اللہ کے قریب جانا اور پھر وہاں راز و نیاز کی باتیں ہونا، یہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ یہ خصوصیات مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے، اور یہ خصوصیت کے طور پر یہ چیزیں اللہ نے صرف آپ کے ساتھ خاص رکھی ہے۔ بہرحال یہ واقعہ کن مرحلوں میں اور کیسے پیش آیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی بڑی بہن، جن کا نام فاختہ لکھا ہے کتابوں میں، ان کی بڑی بہن کا نام فاختہ، وہ جو ہے نا ام ہانی کے گھر آپ تشریف فرما ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ جا کر ان کے مکان میں، یعنی حضرت علی کی ہمشیرہ، بڑی ہمشیرہ کے مکان پر ام ہانی کے گھر میں آپ تشریف فرما ہے، آرام کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جلدی بتاتا ہوں، اللہ کی طرف سے جو ہے نا فرشتہ آتا ہے اور آیا جاتا ہے، اور آنے اور جانے کا جو سلسلہ ہے، کہا جاتا ہے دروازہ سے نہ آیا جاتا ہے۔ اگر دروازہ اندر سے بند ہے تو ظاہر سی بات ہے آدمی ویٹ کرے گا باہر، کھڑکی توڑ کے تو آئے گا نہیں، دروازہ کو توڑ کر بھی نہیں آتا، انتظار کرتا ہے کہ دروازہ کب کھلے گا پھر ہم اندر جائیں گے۔ آنے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا کہ چھت کو پھاڑ کے اندر آتا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ عقل میں نہ آنے والی چیزوں کا ہی نام معجزہ ہے۔ جب آتے ہیں، آنے کے بعد ڈسکس آپس میں بات ہو رہی ہے کہ بھائی کن کو جگانا ہے، یہاں تو 3 آدمی سو رہے ہیں، کہا گیا کہ جو بیچ میں ہے ان کو جگانا ہے اور ان سے ہمارا کام ہے۔ اب کیسے جگانا ہے؟ تو ادب کے جتنے پہلو ہو سکتے تھے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے جبرائیل امین اپنے پروں کو لے جا کر ان کے قدموں کے نیچے دھر دیتے ہیں، آپ کی نیند کھلتی ہے، آپ کو چھتوں کو پھاڑتے ہوئے پھر ویسے ہی لے جایا جاتا ہے، چھت اپنی حالت میں بالکل صحیح سالم بن جاتی ہے، آپ کو لے جا کر ماہ زمزم کے پاس، زمزم کا جو کنواں ہے وہاں لے جایا جاتا ہے، آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کے دل مبارک کو دھویا جاتا ہے، اور پھر لے جا کر آپ کو وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، وہاں سے بیت المقدس تک جاتے ہیں، بیت المقدس میں نماز کا وقت ہوتا ہے، امامت اور نماز پڑھنے کی باری آتی ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا جاتا ہے۔ دیکھتے کیا ہے کہ وہاں بہت سے نورانی چہرے والے بہت سارے لوگ ہیں، بہر کیف وہاں آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ بتائیں، جبرائیل امین پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آپ کو پتہ چلا کہ کن نفوس قدسیہ کے بیچ آپ نے امامت کرائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے پتہ نہیں ہے۔ کہا گیا کہ یہ تمام نبی ہیں، سارے نبیوں کی آپ نے نبوت کے طور پر اس کی تصدیق کرتے ہوئے آپ نے سب کی امامت کرائی ہے، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے امام۔ آئے بعد میں ہے، آپ کو امام الانبیاء کا لقب ملا ہے اس لیے کہ آپ نے سب کی امامت فرمائی ہے۔ بہر کیف آپ نے نماز فرمائی، اگل بغل میں بہت سارے بے شمار اور واقعات ہیں، تمام واقعات سے قطع نظر بالائے طاق
اور آپ کو وہاں سے آپ کا سفر اب شروع ہوتا ہے آسمانوں کی جانب۔ آسمانوں کو جانے کے لیے جس چیز کی سواری کی گئی اس سواری کا نام براق کہا جاتا ہے۔ براق عربی میں برق سے ہے، جس کے معنی بجلی کے آتے ہیں۔ اس سواری کو کیوں لایا گیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ بغیر سواری کو بھی آسمانوں کا سفر کروانا اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعجاز کے طور پر، اکرام کے طور پر، پروٹوکول دینے کے لیے آپ کو آسمانوں کا سیر بھی کرایا اور سواری بھی لائی گئی، تو ایسی سواری جس کو براق کہا گیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کھچر کی طرح جو ہے نا وہ جانور تھا براق، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قدر برق رفتاری اس میں تھی کہ ایک جو ہے نا پیر وہاں پڑتا تھا تا حد نگاہ۔ راتوں رات آسمانوں کا سفر کرتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو نبی ملتے جاتے ہیں، ساتوں آسمانوں پر ساتوں نبیوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر سیدنا حضرت لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ملاقات ہوتی ہے۔ ان لوگوں سے ملاقات کیوں ہوتی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی بھی ایک لمبی داستان ہے۔ بہرکیف اس سے بھی قطع نظر کرتے ہوئے آپ آگے کوچ کرتے ہیں۔ ساتوں آسمان کو جب کوچ کر جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا کے جو ہے نا آپ جب قریب پہنچتے ہیں اور وہاں کوچ کرتے ہیں تو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ آپ آگے یہاں سے تشریف لے جائیں، وہاں سے آگے جانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، الا یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے۔ وہاں کے بعد کا سفر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم اکیلے کرتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، جب آگے کا سفر ہوتا ہے، اللہ رب العزت والجلال کے جب قریب پہنچتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بالکل قریب آتے ہیں، اور اتنے قریب آتے ہیں قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ جو یوں بنا کے تیر دھنس یا کیا کہا جاتا ہے، اس کے بیچ میں جو رسی بندھی ہوتی ہے اس کو قوسین کہا جاتا ہے۔ اس کے دونوں سرے کے مابین جتنی دوری ہوتی ہے اتنی دوری رہ گئی تھی اللہ اور رسول اللہ کے مابین بیچ میں۔ پھر حدیث میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ کا مکالمہ ہوا، بات ہوئی، اور اتنی راز اور نیاز کی بات ہوئی کہ دنیا آج تک عش عش کرتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہدیہ اور تحفہ اور گفٹ کے طور پر 3 چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ 3 چیزیں، کتنی؟ 3 چیزیں۔ پہلی چیزیں 5 وقت کی، 50 وقت کی نماز عطا ہوئی تھی، لیکن چونکہ 5 ہی رہ گئی تھی، کم پر کم کروایا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے کہا کہ 5 نمازیں تحفے کے طور پر لے جاؤں گا، اس سے کم کرانے میں مجھے استحییت ربی، مجھے اپنے رب سے حیا اور شرم آتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا تھا کہ آپ کی امت 5 ٹائم کی نماز پڑھے گی اور 50 وقت کا ثواب ملے گا۔ دوسری چیز تحفے کے طور پر عطا ہوئی تھی سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور تیسری چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا تھا معجزے کے طور پر اور انعام کے طور پر اور اکرام کے طور پر اور گفٹ اور تحفے کے طور پر کہا گیا تھا کہ آپ کا امتی میں سے کوئی بھی اگر شرک سے بچتا ہوگا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ضرور بالضرور اس بندے کی مغفرت کر دوں گا۔ دوستو بزرگوں، اس کے بعد جب اللہ نے ہدیہ اور گفٹ عطا فرمائی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیچھے رہنے والے تھے؟ آپ نے بھی دیکھا کہ موقع اچھا ہے، آپ نے بھی کہا التحیات للہ، ہر طرح کی قولی زبان سے جتنی بھی عبادتیں ہو سکتی ہے کہا یہ آپ کے لیے ہے۔
अत्तहियातु लिल्लाहि, ज़ुबानी इबादतें आपके लिए, वस्सलावातु, और जितनी तरह की बदनी इबादतें हैं ये भी आपके लिए है, जितनी तरह की वत्तय्यिबातु, माली इबादतें हैं ये भी आपके लिए है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए कहा कि हर चीज़ आपके लिए है और खालिस आपके लिए है, तो अल्लाह फरमाता है अस्सलामु अलैका। अब अल्लाह के तरफ से जवाब मिलता है कि सलामती हो आप पर ऐ नबी, व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमतें भी हो, व बरकातु, और उस रब की बरकतें भी आप पर निशावर हो। तब उस मौके पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर, वो भी अल्लाह के कुर्सी के पास, अल्लाह के सामने भी अपनी उम्मत की याद आई थी। अपनी उम्मत को याद करते हुए वहाँ भी आपका मेंशन किया और फिक्र दिल में जागुज़ी हुई, कहा कि क्या ही अच्छा होता कि मेरी उम्मत को भी अल्लाह के तरफ से तोहफे के तौर पर कोई चीज़ मिल जाती। तब अल्लाह ने कहा था अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, कि आप पर भी और अल्लाह के तमाम नेक बंदे पर अल्लाह की तरफ से सलामती है। यही वो उम्मती जिसके लिए आसमानों पर भी, अल्लाह के अर्श पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत को भूले नहीं है, याद करते हैं। वो जो तोहफे के तौर पर नमाज लाते हैं, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज इसी उम्मत का ये काम है। कोई ऐसा गुनाह नहीं जो ये उम्मत नहीं करती है। चोरी से लेकर जिना खोरी तक, बदकारी तक, बदकिरदारी तक, बदचलनी तक, बदअमली तक, बददियानती तक, कसम खुदा की उम्मत में एक एक फर्द के बारे में अगर ये कहा जाए तो ये बात झूठी नहीं हो सकती है। और इस उम्मत का कोई भी तबका इन गुनाहों से बचा हुआ नहीं है, अगरचे वो इमाम हो, अगरचे वो मौलवी हो, अगरचे वो मुफ्ती है, कोई भी हो, गुनाहों से बचा हुआ नहीं है। अगर इससे बढ़कर अगर ये बात कही जाए तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम रात के सन्नाटे में उठकर आप दुआएं कर रहे हैं उस उम्मत के लिए, जो उम्मत आज के दौर में मस्जिद जैसी मुक़द्दस जगह को भी चुगली से इसको पाक नहीं रखे। जितनी तरह की गलतियां हैं ये उम्मत कर रही है, ये नेक बनने का ढोंग बन के अगर हम घूर रहे हैं तो हम आपको और आप हमें धोखा दे सकते हैं। अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता। हमने अल्लाह की किताब कुरान में पढ़ा है, उसी कुरान में जिसको मौजिज़े के तौर पर अल्लाह ने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। अल्लाह कुरान में कहता है युखादिऊन अल्लाह वल्लदीना आमनू, अल्लाह को रसूलुल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता। अगर कोई धोखा किसी को दे रहा है तो अपने आप को दे रहा है। तो मेराज के वाक़ये से, सफ़र से, इन बातों से, तमाम बातों का माहसल और खुलासे के तौर पर तीन चीज़ें सामने सबक के तौर पर निकलती है। पहली बात तो ये है कि जब भी कोई मुश्किलात सामने आती है तो सब्र करना चाहिए। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना मअल उसरी युसरा, उस्र पहले अगर मुश्किल है तो उसके बाद आसानी आती है। हर रात के बाद सवेरा होना ज़रूरी है, तो हर मुश्किल के बाद आसानी है, अल्लाह का कुरान कहता है। दूसरा अहम सबक उलमा ने निकात के तौर पर यह लिखा है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला का कोई बंदा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को नमाज में तोहफे के तौर पर जो चीज़ नमाज के शकल में या नमाज के तर्ज और तरीके पर मिली है, अगर नमाज को सही सही दुनिया के अंदर पढ़ना और राइज करना शुरू कर दे तो अल्लाह ने चाहा तो इनसे तमाम तरह के खुराफात से बंदा बचा रहेगा, ये भी कुरान में कहता है। और तीसरा अहम सबक कि कोई बंदा हकीकी माने में कामयाबी दुनिया में नहीं मिल सकती उस वक़्त तक जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैरोकार न बन जाए। तो इंशाअल्लाह हम सब अमल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बातों पर खूब अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।